ایک درویش بھی گزرے سادے بندے حضرت بہلول دانا اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی بالکل سادے بندے کوئی بات نہیں کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں کپڑے بھی پھٹے پرانے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو بعض بندے ہوتے ہیں نا انہیں 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں 2-3 کہانیاں وہ کہتے ہیں جی میرا کسی مولوی نے سوال کا جواب نہیں دیتا منا گا دیتا ہوں جی کوئی مولوی میرے بھی سوال کا جواب تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب ہم لوگ پتہ کیا کرتے بے معنی سوال اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھے عمل کرنے کے لیے علم سیکھے اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کرے عمل کا رستہ اسی طرح کا ایک بندہ تھا وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی حضرت بہلول دانا سے فرمانے لگے پوچھو بھائی کیا سوال ہے کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے آگ سے بنا ہے تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے تو آگ کو کیسے جلائے گی تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کو نہیں آتا دیکھا نا پڑ گیا نا سوچ میں نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا اینٹ کا نہیں مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے مضبوط روڑا پڑا حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا اس سر میں روڑا لگا خون بڑا بہ گیا جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھنے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر کھوڑ دیا ہے بلا لیا ہوا ایسا تو کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں اس نے کہا جی مار دیا آپ دیکھیں تو کیا ہمارے یہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں پلاننگ ہوتی ہے اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے وہ میرا سر پھوڑ دیا ہے بلا لیا کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے آپ آ گئے تشریف لائے تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے 3 سوالوں کا ایک جواب اس نے کہا کیا فرمانے لگے اس سے پوچھ لو اس نے کہا جی کیا سوال تھا آپ نے اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا درد ہو رہی ہے کہنے لگا ہاں کہنے لگے دکھا درد ہوندی ہے نا ویسے میرے میدے میں درد ہے جی کتنے ہے جی میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے جگر نظر آ رہا ہے کہ میرا دل سوڑا پہنتا ہے کتنے دل ہے لیا انہوں ٹھنڈی بال وائیے دل ہے پر نظر میں تو کیا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہمارے ساتھ ہے اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ ہماری اپنی ہے نا جی کوئی بندہ لاکتے مارے چاند جو لڑنے کہ نہیں تو ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا تو قیامت میں نظر آئے گا اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے کھول کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے بڑی سونی صورت میں اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے اچھا دوسری بات حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان بھی مارا میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا پکڑ جا کے اس کو ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی بیوی کو غصے میں نے کہا طلاق ہو گئی کہنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دے تو بعد چاکھے میرا ارادہ تیرے اتنا کو کہنے کر دے میرا خیال ہے تیرے کچھ نہیں کہیں گے تیرے تے پرچہ بھی میرا ارادہ نہیں تھا غصہ آیا لڑائی اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کا واقعی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا گوسا کون سا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی اب کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے
وہ کس طرح کا ہے, کس معیار کا ہے, کس حال میں ہے, یہ پتہ قیامت میں چلے گا. آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے. تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ نہ مٹی. فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی. فرمایا اسے بھی ہوگی. ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے. تو فرمایا اسے بھی. ایک مضمون ایک کالم نگار ہیں, کبھی کبھی ان کا پڑھتا ہوں تو میرا تھوڑا بہت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے. ایک دن انہوں نے مضمون لکھا تو مضمون یہاں سے شروع کیا. کہنے لگے کہ ایک چودھری کا بیٹا مر گیا تو ایک غریب کا بچہ اپنی دادی سے پوچھتا ہے کہ اب چودھری کون بنے گا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا. تو وہ کہنے لگا دادی اگر وہ بھی مر گیا؟ تو اس نے کہا اس کا بیٹا. اگر کہا وہ بھی مر گیا تو اس کا بیٹا. تو دادی کہنے لگی پترا سارا پنڈ بھی مر جائے تو چودھری نہیں بن سکتا. میں ان کالم نگار نے فون کیتا, میں نے کہا یہ تو نے کیا فضول بات لکھی ہے, میرے ساتھ چل میں تجھے بتاتا ہوں غریبوں کے بچے چودھری بنے ہوئے. ہاں چل میرے ساتھ میں دکھاتا ہوں. اگر امیر کا بچہ ان پڑھ نکلا تو وہ گن لے کے بینک کے دروازے پہ کھڑا ہے, وہ چوکیدار ہے. اور اگر غریب کا بچہ پڑھ گیا تو وہ مینیجر بن کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو بچوں میں صلاحیت پیدا کر. یہ تو نے کیا بات کر دی کہ چودھری نہیں بن سکتے؟ یہ تجھے کس نے کہا؟ یہ تو بچوں کو اقبال کہنے لگے کہ شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندان مکتب سے, سبق شاہی ہے بچوں کو دے رہی ہے خاک بازی کا. یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہیں بتاؤ کہ تم سارا کچھ بن سکتے ہو, تمہارے اندر کیا کمزوری؟ حضرت بہلول دا نام رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا. تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں, اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قائد صاحب گئے ہیں, میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پہلیاں ہیں, سادہ سا کام رکھا ہے, چھوٹا سا نظام رکھا ہے. تو میں نے کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہ ساڈی مسجد مدرسہ تے ساڈا اولیاء ویکھ کے تانوں لگدا اسی پیسے لیندے ہوواਂਗੇ. کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کتے ڈیفینس وچ ہوندے. یہ آپ ہماری بات کو سمجھ, سانو تخت ادارے دی لوڑ کی ہے نالے کی لگے شہر ببول دے نال او سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے آ, ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. تو غلط جگہ پہ آیا, اسی اپنی بال کے سیکنے آ. ہم بڑے پکے لوگ, پکے. میری بات پہ توجہ کری کے عرض کر رہا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, غور فرمائیں. لیکن نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے, میری بڑی تکلیف ہے, میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے, میں چل ہی نہ سکوں. اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے, وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی. پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصلہ آباد 10 بھی رلدا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا اور یار سون تو معمولی آدمی نہیں, تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے. تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کہتے کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں, اور دیکھو میری محمد تقیندے گزر گئی. دیکھو میں کتنا خوش وقت ہوں. اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. سنیں اور یاد رکھ, حضرت بہلول دا نام بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ, حج کر کے آ رہا تھا. تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے, تو بابا کونے میں بیٹھا ہے, بڑے نعرے پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ, یہ مطلب ہے ان کسی نہیں ہٹنا. اگر آپ کہنے رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا. یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے, ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا, ایک دن وہاں رش بڑا تھا, تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے. تو کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے, باقی پھر ٹور کے ہونے پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے. یہ مزاج ہے, اس مزاج کو بدلیں, تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں. جس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں, آپ قومی ذہن بنائیں, وقت کو ضائع نہیں کریں. وہ بڑے لوگ تھے, بڑا مجمع تھا, لیکن حضرت بہلول دا نام کونے میں بیٹھے تھے. ہارون رشید خود چل کے گیا, کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے, آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں. دیکھیں نا میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں, ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں, لیکن او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے او پایا ادھروں کوئی نہیں جے آمدا, ادھروں لکھاں گئے. ہمیں غلطی لگ جاتی ہے, غلط فہمی بن جاتی ہے. سنو اور یاد رکھنا, جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے, بڑے نعرے لگے, پر آج پوچھتا کوئی نہیں, تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے, یہاں ایم کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے. لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے. کہنے لگا بہلول دا نام سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو جناب بہلول دا نام ہنسنے لگے, مسکرانے لگے, کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا, عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے.